अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शमशी नेटवर्क को अगर आप पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदाइश 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में इनकी पैदाइश होती है। इनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल है और वालिदा का नाम भीमबाई है। जब 6 साल के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इनकी वालिदा भीमाबाई का इंतकाल हो जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद जब आप आखिर उम्र में जिस ओहदे से आप रिटायर होते हैं, चूंकि आपकी नौकरी फौज में होती है और जिस वक्त आप रिटायर लेते हैं उस वक्त आप सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज होते हैं। सूबेदार मेजर के ओहदे से आप सुबकदोश होते हैं, वहां पर रिटायर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूंकि आप जिस मजहब में पैदा लिए थे वहां पर छूत छात ज्यादा था, भेदभाव ज्यादा होते थे, इसलिए आपने इन तमाम चीजों से बचने के लिए आपने बुद्ध मजहब को कबूल कर लिया। अपना मजहब तब्दील करके आप बुद्धिस्ट को कबूल कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर सन 1908 ईस्वी में आपने मैट्रिक किया, 1912 ईस्वी में आपने बीए की, 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की, 1921 ईस्वी में एमएससी की और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां आपने हासिल की और साथ ही बैरिस्टरी भी आपने पास किया। यानी कि ये सारी डिग्रियां आपने हासिल की, साथ ही साथ आपने बैरिस्टरी को भी आपने पास किया और बैरिस्टरी पास करने के बाद आप वकालत का पेशा इख्तियार करते हैं, वकालत करना शुरू कर देते हैं। 14 साल की उम्र में 9 साल की रामाबाई से आपकी शादी होती है और 5 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को आप वफात पा जाते हैं। जब रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं और नींद ही की हालत में आपकी वफात हो जाती है। और इस मजहब में नरवान कहा जाता नहीं। जब आपका इंतकाल हो गया तो बुद्धिस्ट के लोगों ने कहा कि आप नरवान पा गए। नरवान का मतलब होता है छुटकारा पा जाना, मुक्ति हासिल कर लेना, आजाद हो जाना। तो आइए हम इसके जो सवालात है इन सवालात को पढ़ते हैं और उसके क्या जवाब होंगे उसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो सवाल है उसमें पहला मुख्तसर तरीन सवालात ये है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जवाब देंगे कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू सेंट्रल इंडिया में हुई। फिर दूसरा सवाल है भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। जवाब देंगे कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमाबाई है। उसके बाद सवाल है कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए। जवाब देंगे सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबकदोश हुए। फिर सवाल यह है कि भीमराव की शादी किस उम्र में हुई और किससे हुई। जवाब देंगे 14 साल की उम्र में 9 साल की रामाबाई से हुई। फिर सवाल है कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। जवाब देंगे एल्फिस्टन कॉलेज में। फिर सवाल है बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है। जवाब देंगे नरवान का तस्वुर ये है आजादी हासिल कर लेना, मुक्ति हासिल कर लेना, छुटकारा पा लेना। फिर इसके बाद हमारा जो सवाल है वो है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में पहला सवाल यह है कि स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सुलूक कैसा था। जवाब देंगे कि भीमराव अंबेडकर के साथ स्कूल में तलबा और असातिज़ा का सुलूक इस तौर पर था कि उनसे ये भेदभाव करते थे, छुआछूत का मामला था और भीमराव अंबेडकर को वो हक़ारत की नजरों से देखा करते थे। फिर सवाल यह है कि भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। जवाब देंगे कि इनके वालिद राम जी की सितारा वाली नौकरी खत्म होने के बाद इनका पूरा खानदान आकर के मुंबई में बस गया। फिर सवाल यह है कि भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। तो जवाब ये देंगे कि भीमराव शुरू में आप तालीम से दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन जब आपने तालीम की अहमियत को जाना तो आपने दाखिला लिया। जिस स्कूल में आप दाखिला लेते हैं वहां पर छुआछूत का मामला होता था और लोग आपको हक़ारत की नजरों से देखा करते थे, आपको बुरा भला कहते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर इन सारी बातों को सुनते थे, आप फिर भी इसके बावजूद आप तालीम पर अपना ध्यान देते थे। इस तरीके से आपने मुसीबतों को झेल करके अपने तालीम को आपने हासिल किया।
پھر سوال یہ ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کو مختصر بیان کیجئے۔ تو جواب یہ دیں گے کہ بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنے ملک سے اپنے سماج میں جو چھوا چھوت کا معاملہ تھا آپ نے اسے ختم کیا، لوگوں کے درمیان آپ نے ایک انقلاب برپا کیا، لوگوں کو جاگروک کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ چھوا چھوت کرنا کوئی معاملات اچھے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو آپس میں اتحاد و محبت سے رہنا ہے، اتفاق قائم کرنی ہے اور آپس میں جو نا اتفاقی اسے دور کرنی ہے، ہر ایک کو یکساں حق دیا جانا چاہیے۔ لہذا آپ نے اس کی انتھک کوشش کی اور انتھک کوشش کرنے کے بعد آپ کے اوپر پریشانیاں بھی آئی، آپ دقتیں مصیبتیں جھیلنے کے باوجود بھی، لیکن آپ پیچھے دقتیں اور مصیبتیں آپ جھیلتے رہے، پھر بھی آپ اس میں پیچھے نہ ہٹے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے آئین ہند کو قائم کر دیا۔ پھر سوال اس میں ہمارا طویل سوالات ہے۔ طویل سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی سوانح لکھیے۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی سوانح ہم اس طریقے سے لکھیں گے کہ ہندوستان میں جس وقت بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر چھوا چھوت کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 14 اپریل سن 1891 عیسوی کو مہو سینٹرل انڈیا میں ہوتی ہے اور آپ کے والد رام جی مانوجی سکپال اور والدہ کا نام بھیما بائی تھا۔ وہ اپنے والدین یعنی کہ بھیم راؤ امبیڈکر اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد میں سے تھے۔ آپ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہہ کر پکارتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ بھیم راؤ ابھی 6 برس کے ہی ہوتے کہ آپ کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی پرورش کے سارے معاملات آپ کی پھوپھی یعنی کہ رام جی کی بہن وہ دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جہاں آپ نے اپنا داخلہ کرایا وہاں کے حالات پرسکون نہیں تھے، بلکہ وہاں پر اساتذہ کے ساتھ ساتھ بچے بھی ذات پات کے معاملات رکھتے تھے، بھید بھاؤ کا معاملہ تھا، آپ کو حقارت کی نظروں سے لوگ دیکھا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی آپ نے اپنی بے عزتی کو برداشت کی اور بے عزتی برداشت کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی اور آپ نے سن 1908 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میٹرک کے امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے سن 1912 عیسوی میں بی اے بھی کی، آپ نے 1916 عیسوی میں پی ایچ ڈی کی، 1921 عیسوی میں ایم ایس سی کی، 1923 عیسوی میں ڈی ایس سی کی ڈگریاں حاصل کی اور بیرسٹری کو بھی آپ نے پاس کیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی میں تعلیمات کو حاصل کیا۔ تعلیمات حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے درمیان سے ملک میں جو چھوا چھوت کا معاملات تھے سارے معاملات کو آپ نے ختم کرنے کے لیے یہ ایک تحریک چلائی اور اس تحریک چلانے پر زبردست مخالفت آپ کی ہوئی، لیکن پھر بھی آپ نے حوصلہ کو نہیں ہارا اور آپ نے قانونی طور پر ان مخالفوں کی مخالفت کا جواب دیا۔ اور جس تحریک یا مشن کو لے کر آپ چلے تھے اس میں کامیابی آپ نے حاصل کی اور آپ نے ملک و قوم کی اہم خدمات بھی انجام دی، اسی لیے آپ کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ ہندوستان کے اکثریتی فرقہ میں صدیوں سے ایک سماجی برائی چلی آ رہی تھی جس کا نام چھوا چھوت تھا۔ اکثریتی فرقے کے اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات کے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے پاس سے گزرنے بھی نہیں دیتے تھے، نہ انہیں مندر میں پوجا کرنے دیا جاتا تھا، نہ اپنے کنویں سے انہیں پانی بھرنے دیا جاتا تھا۔ ایسی سماج میں بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوتی ہے اور انہیں بھی طرح طرح کی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے حالات میں ان کے والد اور دادا کو بھی گزرنا پڑا تھا۔ امبیڈکر حالات کے آگے آپ نے جھکا نہیں بلکہ آپ نے حالات کو بدلنے کی کوشش کی اور تاکہ حقارت کی نگاہ سے وہ اس لیے کوشش کی تاکہ حقارت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی نیچی ذاتوں کو حق و انصاف مل سکے۔ اس کے لیے آپ مسلسل کوشش کرتے رہے اور لڑائی لڑتے رہے۔ آپ کا مقصد تھا کہ پسماندہ طبقات کو بیدار کرنا، اٹھانا، ہندوستانی سماج میں برابری اور بھائی چارگی پیدا کرنا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمارے ملک کو وہ دستور دیا جو مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے، تہیا کرتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ یہ دستور مرد اور مرد کے درمیان، عورت اور مرد کے بیچ مساوات قائم کرتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو شادی بیاہ، طلاق لینے اور وراثت اور تعلیم کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کی دستور سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ آزاد ہندوستان کے معاشرتی انقلاب میں امبیڈکر کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے کہ بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان میں جو سماجی اور اکثریتی میں یہ بھید بھاؤ، چھوا چھوت کے معاملات اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے انتھک کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ آپ نے اچھوتوں کو یہ صلاح دی کہ ہم اس وقت تک کوئی ترقی نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم 3 مرحلوں میں اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے عام اخلاقی برتاؤں کو اوپر اٹھانا ہوگا،
اپنے تلفظ کو سدھارنا ہوگا اور خیالات کو نئی طاقت دینی ہوگی۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عہد کر لیں کہ آپ مردہ یا سڑے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ وقت آ گیا ہے ہم اپنے درمیان سے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ کو ختم کر دیں۔ آپ عہد کیجئے کہ آپ بچے کھچے اور پھینکے ہوئے ٹکڑے نہیں کھائیں گے۔ ہم خود صرف اسی صورت میں اوپر اٹھ سکتے ہیں اگر ہم خود اپنی مدد کریں گے اور اپنی عزت و نفس دوبارہ حاصل کریں اور اپنی طاقت کو جانیں، تب جا کر کے ہم اچھے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں، ہمیں چھوا چھوت سے مکتی مل سکتی ہے۔ جب بھی مولانا امبیڈکر نے یہ تحریک چلائی تو اونچی ذات کے لوگوں کی طرف سے زبردست مخالفت ہوئی، آپ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، تو بھی مولانا امبیڈکر نے ایسے حالات میں بھی آپ نے حوصلہ سے کام لیا اور مخالفین کو آپ نے قانونی طریقے سے اس کی مخالفت کا جواب دیا، اور آپ جو تحریک اور جو مشن لے کر چلے تھے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی اور آپ نے ملک و قوم کی اہم خدمات بھی انجام دی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو جیسے آئین ہند کے معماروں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، آپ نے یہ تمام چیزیں اس لیے کی تاکہ لوگوں کو مساوات کا درجہ دیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے جائے، ہر ایک کو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کا موقع فراہم کیے جائے۔ یہ ساری خدمات آپ نے کی اور یہ انقلاب ایسا برپا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ معاشرے اور سماج سے یہ سارے چھوا چھوت ختم ہو گئے اور سارے لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا شروع کر دیا۔ کوئی ایک دوسرے سے چھوا چھوت نہ کرتا بلکہ ہر ایک کے لیے اس کے مساوات کے مطابق اس کے حقوق کے لیے آپ نے ایک قانون کی مرتب کیا، جس قانون کے تحت ہر ایک کو اپنا حق اور اپنے طریقے سے جینے کا حق دیا گیا۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوا، اس کے سارے سوالات کو ہم نے پڑھے، اس کے جوابات کیا ہے اسے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ الرحمن آنے والا سبق ہم آنے والے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔